اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى۔ یہ سورہ عبسہ ہے جو 42 آیات اور ایک رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدائی آیات ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ شامل تھے، جن سے آپ علیہ السلام گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے، اور چونکہ وہ نابینا تھے تو اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ علیہ السلام کن افراد کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی آپ علیہ السلام سے درخواست کی، علمنی مما علمک اللہ، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی درخواست شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ اور آپ علیہ السلام کا خیال مبارک یہ تھا کہ یہ تو اپنا ہی صحابی ہے، اپنا ہی آدمی ہے، کبھی بھی میرے پاس آ سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے، لیکن ان قریش کے سرداروں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو سارے قریش پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور دنیا کا ایک عام قانون ہے، الناس علی دین ملوکہم، یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے، سرداروں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب بڑے لوگ کسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو عام لوگ اسے آسانی سے مان لیتے ہیں۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ سردار لوگ سارے چلے گئے تو یہ سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں آپ علیہ السلام کے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اور سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ ہے وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ اس واقعے کے ذریعے سے بنیادی تعلیم امت کو یہ دی گئی کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ہے، وہ اپنی کسی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھتے، حق کے طلبگاروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عبس وتولی، منہ بنایا اور روگردانی کی، ان جاءہ الاعمی، یعنی رخ پھیر لیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت قبول کرتا سو نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ یعنی وہ نابینا جو آیا تھا وہ پہلے سے مؤمن تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی باتیں معلوم کرنا چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ سمجھا دیتے تو وہ اپنی حالت کو سنبھال لیتا اور نصیحت حاصل کرتا اور اسے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا۔ اگلی آیات میں ان سرداران قریش کے بارے میں ذکر ہے، اما من استغنی فانت له تصدی، لیکن جس نے بے پرواہی کی اس کے لیے آپ پیش آ جاتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے، یعنی جس نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا اگر وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، یعنی ایمان قبول نہ کرے تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ دوڑتا ہے سو آپ اس کی طرف سے بے توجہی برتتے ہیں۔
کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہ کیجئے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، یعنی قرآن کریم کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس میں دوسری باتوں کے علاوہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہے، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے، بہت نیک ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ پر مقرر ہے۔ اگلی آیات میں انسان کی ناشکری اور اس کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، وہ ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا، یعنی ماں کی پیٹ میں اس کے اعضاء اور ایسی صورت بنائی جو حیرت انگیز توازن کی حامل ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کی تقدیر طے فرمائی۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی یہ بھی تفسیر فرمائی ہے کہ انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں اللہ نے مہیا فرما دی، اور یہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی جاتی ہے، پھر وہ قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے پر پھاڑ دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، سو ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجورے اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کر دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے خاطر پیدا فرمایا۔ غور کیا جائے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے، ان کے ذریعے انسان جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اس انسان پر لازم ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے خالق رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرے، اللہ کی عبادت اور اطاعت پر زندگی گزارے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس سے مراد قیامت ہے جس کا آغاز سور کی آواز سے ہوگا۔ اس وقت اس ناشکری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ انسان جو نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، حقیقت سامنے کھل جائے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخی، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی و ابی، اپنے ماں باپ سے بھی، وہ صاحبتی ہی و اخی، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشی مناتے ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوشی نصیب فرمائے۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوئی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔